علی اکبر علیہ السلام ہے. یہ مجلس ہر سال 9 سفر کو ہوتی ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہوں نہ ہوں امام حسین کی عزاداری ہوگی. پانی مجلس قاسم نقوی جو مجلس کی تیاریوں میں مصروف تھے، حسن نقوی، حسن رضا نقوی صاحب مجلس کی تیاریوں میں مصروف تھے. اس طرح قاسم بھائی اور ان کے والد، ان کے اہل خانہ مصروف تھے. حسن نقوی صاحب نے مولا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ مجلس چونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجلس نہ ہو، تو حسن نقوی صاحب نے ہاسپٹل میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے مولا سے شرمندہ ہوں اگر مجلس نہ ہو. اور یقیناً آج وہ اس دنیا میں نہیں لیکن مولا کی بارگاہ میں ہوں گے. ہم پاکستان میں ٹھوکر نیاز بیگ میں 9 سفر کی مجلس یہاں کر رہے ہیں، وہ وہاں کر رہے ہیں. تارے احباب پرسے کے لیے آئے، سب فاتحہ خانے کے لیے آئے. اعجاز بھائی بھی کویت سے کل فلائٹ لے کر دوبارہ آئے. 24 محرم کو ان کے یہاں پڑھتے ہیں. تو یہ کی خاندان ہے. اب یہ سوچ کیجیے گا کہ اعجاز بھائی کویت سے کیوں آئے، حیرت نہ کیجیے گا. کیوں؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے پھر سفر بھول جاتا ہے. اب یہ خانوادہ جب مولا کا ذکر کرنے کے لیے جگہ جگہ گھوم رہا ہوتا ہے تو پھر حیرت کرنے کی بات نہیں ہے کہ عرش سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ ماں کی تسکین کے لیے بس یہ بات کہوں گا کہ روایت بڑی مشہور ہے کہ ایام ازاں میں ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا. تو وہ جنازے میں نہیں گئی، قبر پر نہیں گئی. اس نے کہا مولا کے ایام چل رہے ہیں، میں مولا حسین کا پرسہ دوں گی. جنازے سے گیا. محرم ختم ہوئے تو وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی تو دیکھا ایک نقاب پوش بی بی قبر پر بیٹھی ہے، رو رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اے بی بی تم کون ہو؟ یہ قبر تو میرے بیٹے کی ہے، تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے رشتے کے لیے بس اتنی بات سن لے کہ اس سے میرا رشتہ یہ ہے کہ جب تم میرے بیٹے کو رو رہی تھی تب سے میں تیرے بیٹے کی قبر پر گریا کر رہی ہوں. اور یہ یقیناً اگر مجلس نہ ہوتی تو ہمیں صبر نہ ملتا. جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. آج بس صبر کرنے کی. دیکھیں جب کبھی اب ہمارے غم کے آگے کوئی بڑا غم آئے تو ہمیں اپنا غم چھوٹا لگتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جس شخص نے دن بھر لاشیں اٹھائے ہوں. دنیا کا رواج یہی ہے کہ باپ کا لاشا بیٹا اٹھاتا ہے، باپ کا جنازہ بیٹا اٹھاتا ہے. حسین وہ مظلوم ہے، مظلوم باپ ہے جس نے ضعیفی میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. آج بھی جنازے میں ان کے والد صاحب کو جنازے کو اٹھانے نہیں دیا ہوگا، کہا ہوگا کہ آپ کی ہمت نہیں ہوگی، بہت ہو گئے. لیکن جو چچا ہیں، تایا ہیں، وہ سب یہی، ماں موجود ہے. لیکن صبر کی دلیل کیا ہے؟ صبر کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے مولا جتنا غم اٹھا چکے ہیں اتنا غم نہیں اٹھا سکتے. مرحوم سید حسن نقوی 5 بیٹیاں ان کی ہیں. امام رضا علیہ السلام کے صدقے مولا ان کو صبر عطا فرمائے. بی بی سکینہ سلام اللہ کے صدقے آج جب باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا تو بچیوں کے سر پر آپ سب نے ہاتھ رکھا ہوگا اور سب نے یہ یقین دلایا ہوگا کہ بابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے بابا کی جگہ تمہارے سر پر کھائیں. بچیاں خوش نصیب ہیں کہ ان کے سر پر ان کے خاندان والے، چچا، ماموں، دادا، سب رشتہ داروں نے سر پر ہاتھ رکھا. ان بچیوں کے صبر کے لیے صرف یہ کہ ان کا غم چھوٹا کیوں ہے، بی بی کا غم بڑا کیوں ہے، کیونکہ بی بی کے بابا کا جب بابا کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو سر پہ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ شبر میں تماچے مارے ہیں. پھر جہاں دل چاہتا شبر تماچے مارتا تھا. کل جب میں فاتحہ خانے کے لیے آیا تو حسن نقوی صاحب کی والدہ نے، قاسم بھائی کی والدہ نے
اپنی پوتیوں کو سنبھالا ہوا تھا، یعنی دادی ماں کی طرح ہوتی ہے. اور یہ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. اولاد سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو ان کی ماں جی کی صبر کے لیے بھی میں کلام پڑھنے لگا ہوں کہ جب سکینہ یتیم ہوئی تھی تو بی بی کو چلتے ناکے سے گرایا تھا ظالم نے. اور بہنوں کے سر پہ تمہارا سایہ قائم رہے گا، بیٹا پریشان نہ ہونا. یہ دنیا والے یتیم ہوتے ہوں گے باپ کے جانے کے بعد، کبھی حسینی یتیم نہیں ہوتا، کیونکہ باپ کے سائے سے پہلے ہی مولا کا سایہ ہمارے سر پر رہتا ہے. ہمارے حسینیوں میں کوئی یتیم ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر پر سایہ نہ ہو، جس کے سر پر امام زمانہ کا سایہ ہو، وہ یتیم ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ بیٹا حوصلہ رکھنا.